ناظرین گرامی، اللہ کے اولین پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ابو البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے کا ٹھیک طور سے تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ علماء کے نزدیک آپ کا وقت 6000 سال قبل مسیح ہے۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس سے ہر مسلمان، بچے، بوڑھے اور مرد و عورت کا آگاہ ہونا ضروری ہے۔ دوستو، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ پہلی قسط۔ ناظرین، قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک بنی نوح انسان کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں اور آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد دفعہ بیان ہوا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ پاک نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے دی جاتی ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ پاک کی حکمت کے بارے میں مزید جاننے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے عرض کی، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا تھا اور نہ انسان سے حسدگی تھا، محض اس میں اللہ پاک کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ مٹی کی ایک مٹھی لائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اللہ پاک نے اس مٹھی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 برس تک وہ غالب وہاں بے جان پڑا رہا۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ پاس سے گزرتے ہوئے اسے ضرب لگاتا تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے مخاطب ہوتا تو کہتا، تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پھر وہ اس خاکی کے جسم میں منہ کی طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ حضرت آدم کا ستارہ اقبال روشن اور بنی آدم کا مرتبہ تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تو روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ آدم کے بدن میں داخل ہو۔ روح قالب حضرت آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی بندہ خاکی گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور حضرت آدم نے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہی زمین پر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، انسان جلد باز ہے، الانبیاء 21:37۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم نے چھینکا، الہام الہی سے کہا، الحمدللہ، اس کریم اور رحیم رب نے اسی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمت کا جلوہ حضرت آدم کو ہوا اور پھر ان کے طفیل بنی آدم کو نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے آدم کو تخلیق فرما کر تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عزت افزائی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش پر فرشتے ابتدا میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ پاک خاک سے پیدا کر کے خلافت کی مسند پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، کیونکہ ہم دن رات بارگاہ علام الغیوب میں رہتے ہیں، ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ نے موجب آیت اور آدم کو تمام نام سکھا دیے، یعنی تمام چیزوں کے نام آدم کو الہام کر کے حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب آدم نے فرشتوں سے پوچھا، خبر دو میرے تائیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور سے متعارف ہو کر بولے، پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تائیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ تب اللہ پاک نے آدم کو کمال ظاہر و باطن سے آراستہ کیا
اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ملائک کو حکم کیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ سب فرشتوں نے حکم الہی کے سبب بلا اجر و تکرار آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر فرشتوں سے نکالا گیا اور آدم بہشت میں رہنے لگے۔ اللہ پاک نے سورۃ الحجرات میں آدم اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی ہے۔ اسے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ پاک سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ یہ واقعہ سورۃ الحجرات میں اس طرح بیان ہوا ہے، ایک دن آدم پر خواب نے غلبہ کیا تو وقت خواب اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کی پہلو سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ پاک نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے انہیں بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ آدم سجدہ شکر بجا لائے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، تب میوے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ پاک نے اس درخت کے نام کا تعین نہیں فرمایا، لہٰذا اس میں حتمی رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ علماء اور مفسرین کی آراء بھی اس بارے میں مختلف ہے۔ آدم و حوا نے جو پھل کھایا تھا وہ کون سا پھل تھا؟ اس پر 3 نقطہ ہائے نظر موجود ہیں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس پھل کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ پھل گندم کا تھا جیسا کہ بائبل سے علم ہوتا ہے، اور ایک اور اقلیتی گروہ کہتا ہے کہ یہ پھل جنسی آزادی کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دونوں نے یہ پھل چکھا تو برہنگی کا احساس ہوا۔ بہرحال کیف دیگر باتیں ان تمام تفسیر میں جانے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، آدم و حوا اپنی اس خطا پر سخت نادم ہوئے۔ ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، اور کہا ہم نے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جو چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے شمار ہوگے۔ شیطان نے ان دونوں سے اس درخت کی وجہ سے لغزش کرا دی، بس ان کو جنت سے خارج کروا دیا اور اس راحت و سکون کی حالت سے کہ جس میں وہ رہ رہے تھے ہم نے حکم دیا کہ نیچے اترو، تم میں سے بازوں کے دشمن ہوں گے، تمہیں ایک خاص میعاد تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے بدن کا پردہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو ظاہر کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ جانی میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ بس ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ بس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا تو دونوں کے بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئے اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی سورہ اعراف میں تھوڑا آگے چل کر انسانوں کو تلقین کرتے ہوئے مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ مزید ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے قبل ہم آدم کو ایک تاکیدی حکم دے چکے تھے سو ان سے غفلت ہوئی اور بے احتیاطی ہو گئی اور ہم نے ان پر میں پختگی نہ پائی، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اسے انکار کیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم یاد رکھو یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، وہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں جنت میں تو تمہارے لیے آرام ہے کہ تم نہ کبھی بھوکے رہو گے نہ کبھی ننگے ہوگے اور نہ یہاں پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی کی خاصیت کا درخت بتلاؤں اور ایسا کہ جس کی بادشاہی میں کبھی ضعف نہ آئے؟ تو اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھا لیا،
تو دونوں کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنا بدن ڈھانپنے کو دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا، سو غلطی میں پڑ گئے۔ ناظرین گرامی، اس عبرت اثر واقعے سے وابستہ مزید احوال ہم آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ان دلچسپ واقعات سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔